اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں. یہ ایک ہی آیت ہے جو آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا. اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں اور عورتوں کی 10 صفات بیان فرمائی ہیں، 10 خوبیاں بیان فرمائی ہیں. اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھابی، ان کے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ، یہ ہجرت کر کے حبشہ تشریف لے گئے تھے. حبشہ سے جب واپس آئے تو مدینہ میں تو حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پوچھا کہ مردوں کی تو اتنی خوبیاں بیان ہو رہی ہیں، مرد جہاد کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، کیا عورتوں کا بھی قرآن میں کہیں ذکر آیا ہے؟ مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی کہیں قرآن میں ذکر آیا ہے؟ اس زمانے کے لوگ کتنے ذوق و شوق والے ہوتے تھے، خواتین بھی. بھئی ہمارا بھی کہیں کوئی ذکر ہے اللہ کے نیک بندوں میں یا نہیں ہے؟ تو اللہ کی پیاری بندی کی یہ بات اللہ کو اتنی پیاری لگی کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت یہ آیت نازل فرمائی اور مسلمان مردوں کے ساتھ ساتھ مسلمان عورتوں کی بھی 10 خوبیاں بیان فرمائی. سبحان اللہ، مردوں اور عورتوں کی اکٹھی خوبیاں بیان فرمائی. لو بھائی، انہوں نے پوچھا تو رب نے بیان فرما دیا. رب نے بتا دیا کہ ہمارے ہاں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے، نیکیوں سے محبت کرنے والوں کی بڑی قیمت ہے. رب ان کے لیے قرآن نازل فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. تو اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، فرمایا ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں. یاد رکھیے گا، مسلمان ہونا کوئی نام نہیں ہے، یہ ایک صفت ہے. کیسی صفت ہے؟ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سر جھکا دے، جو اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانے اور اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کے مطابق عمل کرے، اس کو مسلمان کہتے ہیں. یہ خوبی ہے، یہ ایک صفت ہے. جی کس کس میں پائی جاتی ہے؟ کہنے کو تو سبھی مسلمان ہیں، ہر کوئی کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں. وہی مسلمان کا مطلب بھی پتہ ہے؟ مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کا رسول کہے اس کے مطابق زندگی بسر کرے، اسی پہ عمل کرے، وہ مسلمان ہے. تو ہم کتنا عمل کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی کتنے احکامات پر عمل کرتے ہیں، یہ خود ہمیں غور و فکر کرنا ہوگا، یہ خود ہمیں سوچنا ہوگا. اچھا، یہ بھی ہے اس آیت کی خوبی. آپ یہ دیکھیں، رب کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ اے ایمان لانے والو تمہیں چاہیے کہ تم مسلمان بنو، تم ایسے بنو، تم ایسے بنو، تم ایسے بنو. نہیں، رب نے فرمایا بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، یہ ان کی صفات ہیں. اللہ اکبر. والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں. سبحان اللہ، اللہ اکبر. ساتھ ہی مردوں کی خوبی، ساتھ ہی عورتوں کی خوبی. مسلمان ہونا تو یہ تھا کہ اسلامی احکامات پر عمل کرنا. مومن ہونا کیا ہے؟ مومن ہونا اسلامی عقائد کو تسلیم کرنا، یہ مومن ہونا ہے. دل سے انسان مسلمان جن عقائد کو تسلیم کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ عقائد کو بھی تسلیم کرتا ہے، یہ مومن کہلاتا ہے. مثلا اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی سوا کوئی معبود نہیں، یہ ہمارا دل میں اعتقاد ہے نا، اس کو ایمان کہتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ مومن ہے. اور جس کے دل میں یہ احساس ہے نا کہ حضور کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا، وہ مومن نہیں ہے، وہ دائرہ ایمان سے باہر خارج ہے. وہ نبی وہ ہے جسے اللہ نبی بنائے. حضور کے بعد تو نبوت کا دروازہ ہی بند ہو گیا، تو بنے گا کوئی کیسے؟ ہیں جی. تو فرمایا مومن مرد اور مومن عورتیں، اعمال کے ساتھ ساتھ عقائد کو بھی درست کرنا ہے. اگر عقائد درست نہیں ہوں گے تو اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے، سب رائے گاں، سب ضائع. ہیں جی. پھر فرمایا والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں. سبحان اللہ، اللہ. ایسے فرما بردار ایسے کو کہتے ہیں، قانتین ایسے فرما برداروں کو کہتے ہیں
جو جب اللہ کی فرما برداری شروع کریں تو پھر نافرمانی نہ کریں. اللہ ایسے فرما بردار. مسلمان ہونے میں تو یہ بتایا نا کہ شریعت پہ عمل کرنے والے. قانتین میں یہ بتایا کہ وہ عمل کرنے والے ایسے ہوتے ہیں جب انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو چن لیا پھر اس پہ چل پڑے, پھر پیچھے نہیں ہٹتے. ہاں, اس منزل پہ جتنی بھی دشواریاں آئیں, جتنی بھی سختیاں پریشانیاں آئیں, وہ برداشت کریں گے مگر چلیں گے اپنی منزل کی طرف. وہ منزل کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی رضا, اللہ اور اس کے رسول کی محبت, آخرت کی کامیابی. یہ مسلمان کی منزل ہے جی. وہ چل پڑتا ہے فرما برداری کے ساتھ, سر جھکائے. اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ادھر جاؤ, وہ ادھر چل پڑا. حکم ہوا اب وہاں سے پلٹ کے ادھر چلو, وہ ادھر چل پڑا. سبحان اللہ. جدھر اسلام کہتا ہے کہ ادھر جانا ہے وہ ادھر ہی جا رہا ہے. یہ ہے قانتین. ایسا مرد, ایسی عورتیں. معاشرے میں تو ہم سنتے ہیں عورتوں کو حقوق دیے جائیں, مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی کی جائیں. یہ شانہ بشانہ اسلام نے کھڑی کی ہے نا, ذرا کریں تو صحیح, کریں نا. مسلمان مرد مسلمان عورتیں برابر کھڑی کر دی, مرد و عورت کو برابر کھڑا کر دی. مومن مرد مومن عورتیں دونوں برابر کھڑے کر دیے. فرما بردار مرد فرما بردار عورتیں دونوں برابر کھڑے کر دیے. برابری اس میں کریں نا, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں برابری کریں. عورت کہے جی مرد اتنی نیکیاں کما رہے, میں تو پیچھے رہ گی, میں اس سے دگنا کماؤں. کمائے نا. اللہ اکبر. پھر فرمایا والصادقین والصادقات, اور سچے مرد اور سچی عورتیں. سچے مرد اور سچی عورتیں. اللہ اکبر. حدیث شریف میں آتا ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے. کسی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سچ بولنا. سچ نیکی کی راہ دکھاتا ہے اور نیکی بندے کو جنت میں لے جاتی ہے. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ایسا عمل بتائیے جو بندے کو جہنم میں لے جاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جھوٹ بولنا. جھوٹ انسان کو برائی کی طرف لے کر جاتا ہے اور برائی جہنم لے جاتی ہے. اللہ فرمایا سچے مرد اور سچی عورتیں. اور ایک اور حدیث شریف میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا, جو لڑائی جھگڑا چھوڑ دے, حق پر ہوتے ہوئے بھی لڑائی جھگڑا چھوڑ دے, میں اسے جنت کے کنارے میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں. اور جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے, اگرچہ مزاح میں بھی بولتا ہو, جھوٹ بولنا چھوڑ دے, ہمیشہ سچ بولے. مزاح بھی کرے تو ہمیشہ سچ بولے, جھوٹ نہ بولے. یہ جھوٹے لطیفے سنانا یہ بھی غلط ہے. تو یہ کام ہی نہ کرے, مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے. جو جھوٹ نہ بولے, مذاق میں بھی نہ بولے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اسے جنت کے درمیان میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں. سبحان اللہ. اللہ جنت کے درمیان میں. سچوں کے لیے تو اللہ اور اس کے رسول کے ہاں یہ نعمتیں ہیں. سبحان اللہ. یہ صلہ ہے سچوں کا. اللہ اکبر. پھر فرمایا والصابرین والصابرات, اور صبر کرنے والے اور صبر کرنے والیاں. سبحان اللہ. اللہ ابھی عرض کیا کہ جس راستے پہ ہم چل پڑے ہیں نا, اس پہ جتنی بھی تکالیف آئیں ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا. ہماری جو منزل ہے ہم نے اس کی طرف بڑھتے جانا ہے, چلتے جانا ہے جی. خواہ مرد ہو یا عورت, وہ منزل ہماری کیا ہے؟ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے, ہمارے نبی ہم سے راضی ہو جائیں, ہماری آخرت سنور جائے, آخرت کی کامیابی مل جائے. یہ مسلمان کی منزل ہے. اب اس میں جتنی بھی دشواریاں آئے, وہ بندہ مومن اور وہ بندی مومن, اللہ کی مومن بندی, اللہ کا مومن بندہ, وہ دشواریوں کی دیواریں پھلانگتے ہوئے جائیں مگر منزل کا راستہ نہ چھوڑیں, بڑھتے چلے جائیں, صبر کریں, اس پہ جو بھی تکلیف آئے برداشت کریں. میں نے ایک ویڈیو کلپ دیکھا, انڈیا میں ہندو جو ہے وہ ایک نوجوان کو مار رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں, بہت بہت برا تشدد کر رہے ہیں, اور اس سے رام رام کے نعرے لگوانا چاہ رہے ہیں, لیکن وہ نہیں لگاتا. مار کھا رہا ہے مگر رام کے نعرے نہیں لگاتا, وہ اللہ کو پکار رہا ہے. سبحان اللہ. یہ ہے نا, جس راستے پہ چلیں اللہ کے سوا کوئی منظور نہیں. جان لینی ہے وہ لے لو, مگر ہمیں رب کے سوا کوئی منظور نہیں ہے. ہم سب دیں گے, اپنا رب نہیں دے سکتے, اس کو نہیں چھوڑ سکتے ہم. اور ایک دوسرے انڈیا میں ہی ایک اور دوسرے مفتی صاحب رہتے ہیں, ایسے بھی مفتی ہوتے ہیں, ایسے بھی عالم دین ہوتے ہیں. وہ وہاں بیٹھ کر ایک طرف انہوں نے اس نوجوان کا ویڈیو کلپ لگایا اور دوسرے طرف اس عالم دین کا جو کہتا ہے میں عالم دین ہوں, ایک لیڈر ہے انڈیا میں بہت بڑا.
وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب پاکستان بنا تھا انہوں نے نعرہ لگایا تھا نظام مصطفیٰ کا، ہم نے نظام مصطفیٰ کو ریجیکٹ کر کے ہم نے ہندوستان کو قبول کیا ہے، اس کا یہ کہنا ہے۔ اس کو عالم دین کہیں گے آپ؟ جو نظام مصطفیٰ کو ریجیکٹ کرے اور ہندوستان کو پسند کرے، وہ عالم دین ہے؟ یا علماء کی شکل میں کچھ اور ہے؟ وہ نام لیبل لگانے سے بندہ عالم نہیں بنتا۔ عالم تو وہ ہے نا ڈٹ جائے، فتویٰ دے تو ڈٹ جائے، نہیں اسلام کا یہ کہنا ہے تو یہی ہے بس، میں مر جاؤں گا مگر اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا میں۔ وہ انڈیا میں بیٹھے ہوئے لیڈر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نظام مصطفیٰ ریجیکٹ کیا ہے، ہندوستان کو قبول کیا ہے، اور وہ نوجوان مار کھا رہا ہے، موت کے قریب ہے، مگر رام رام نہیں کہتا، رب کو پکارتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صبر کرنے والا کون تھا؟ ڈٹنے والا کون تھا؟ اللہ اکبر۔ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی تھوڑا بہت ہم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، کیا انہوں نے مفت میں اسلام مل گیا تھا؟ انہوں نے تکلیف نہیں دیکھی؟ انہوں نے پریشانیاں نہیں اٹھائی؟ کیا ان تکلیف کے آتے ہی ہم سارا کچھ چھوڑیں اور ادھر کے ہو جائیں، جدھر آسانیاں اور سہولتیں ملیں ہم اس طرف چلے جائیں؟ نہیں نہیں، یہ کیسی محبت ہے؟ ہم نے تو کلمہ پڑھ کے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ کیا ہے۔ کسی نے بڑی خوب بات کی ہے، اور اس محبت کے دعوے میں ذرا سی تکلیف پہنچے اور ہمٹ جائے پیچھے، یہ کیسا دعویٰ ہے بھائی؟ کسی نے بڑی خوب بات کی ہے، کہتا ہے یہ قیام کیسا راہ میں تیرے ذوق عشق کو کیا ہوا؟ یہ قیام کیسا ہے راہ میں، یعنی تم چلتے چلتے راستے میں ہی رک گئے۔ یہ قیام کیسا ہے راہ میں تیرے ذوق عشق کو کیا ہوا؟ تیرے عشق میں تو بڑا جنون تھا، تو کہتا تھا میں بڑا عاشق ہوں، مجھ میں جنون ہے، مجھ میں ذوق ہے۔ فرمایا یہ قیام کیسا ہے راہ میں تیرے ذوق عشق کو کیا ہوا؟ ابھی 4 کانٹے چبھے نہیں تیرے سب ارادے بدل گئے۔ اللہ اکبر۔ ابھی 4 کانٹے چبھے نہیں تیرے سب ارادے بدل گئے۔ ابھی تو اس منزل پہ دشواریاں اور آنی ہے، تم پہلے ہی سے راستے میں رک گئے۔ کیسا عشق ہے یہ، کیسا جنون ہے؟ اللہ۔ مسلمان تو وہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کو مان لیا تو بس اب جان جائے گی، انشاءاللہ ایمان نہیں جائے گا، ایمان رہے گا۔ اللہ تو صبر کرنے والے جی، اور آپ نے جمعہ میں بھی، جمعہ کے بیان میں بھی سنا، اور بعد میں نماز جمعہ کے بعد مغرب کے بعد جب درس ہوتا ہے اس میں بھی آپ نے صابرین کی فضیلت سنی تھی۔ یہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی نہ ان کے لیے میزان قائم کرے گا، نہ ان کا دفتر اعمال کھولے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی بے حساب ان کو بخش دے گا۔ سبحان اللہ۔ صبر کرنے والوں کو ہیں جی، تو صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ پھر فرمایا والخاشعین والخاشعات، اور عاجزی کرنے والے اور عاجزی کرنے والیاں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ مسلمان بھی ہیں، مومن بھی ہیں، قانتین بھی ہیں، فرما بردار ہیں، صادقین بھی ہیں، سچے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی، اور صابرین بھی ہیں، صبر کرنے والے بھی۔ اس کے بعد بھی کیا ہے؟ اپنے اعمال پہ ناز نہیں ہے، اتنے عمل کر لیے اب تو جنت ہماری ہوئی، نہیں نہیں۔ والخاشعین والخاشعات، سب اعمال کرنے کے بعد بھی اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں یا اللہ معاف فرما۔ اعمال کرنے کے بعد بھی رب کی بارگاہ میں عاجزی انکساری کرتے ہیں، اور یہی سمجھتے ہیں کہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، اور پھر دوبارہ سے کرنے کو شروع ہو جاتے ہیں جی۔ عاجزی کرنے والے اور عاجزی کرنے والیاں، یہ نہیں کہ مولا اتنی نمازیں پڑھ لی ہیں، اتنے روزے رکھ لیے، اتنا فلاں کر لیے، نہیں، مولا میری خطائیں معاف کر دے، جو نمازیں پڑھی ہیں اپنے فضل سے قبول فرما، میں نے تو اس طرح سے پڑھی نہیں جس طرح پڑھنے کا حق تھا۔ سچی بات ہے جی، اپنے فضل سے قبول فرمائے تو فرمائے، ورنہ جو اس کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کا حق ہے وہ ادا ہم نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا کیا، صحابہ نے ادا کیا، تابعین نے ادا کیا، اللہ کے اولیاء نے ادا کیا، ہم سے ادا نہیں ہو سکتا۔ وہ نماز انہوں نے پڑھی ہے، تو اللہ اپنے فضل سے ہی قبول فرمائے۔ جو بھی نیکی کریں اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن اس پہ کبھی گمنڈ میں نہ آ جائیے گا کہ میری نیکیاں اتنی ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ عاجزی ہی کرتے رہنا چاہیے۔ والمتصدقین والمتصدقات، خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں۔ سبحان اللہ، اللہ نے جو کچھ تھوڑا بہت دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ اللہ، ایک حدیث شریف میں آتا ہے، تفسیر میں نے پڑھا ہے،
کہ جو شخص ہفتے میں 1 درہم خرچ کر دے، ہفتے میں، جی ہفتے میں کتنا خرچ کر دیں؟ 1 درہم، فرمایا وہ متصدقین متصدقات میں شامل ہوگا. سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ، ہفتے میں 1 درہم، سبحان اللہ. تو جمعہ تو ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے، 10 20 30 40 50 150 تو مسجد کے چندے میں ڈال دینا چاہیے نا جی. ہر ہفتے ہم جمعہ پڑھتے ہیں تو ہر ہفتے 150 ڈال دینا چاہیے. پورا مہینہ 4 ہفتے آئے، چاروں ہفتے ہم نے ڈالا اور ہماری روٹین ہے کہ ہر جمعہ ڈالتے رہیں گے، تو متصدقین اور متصدقات کی صف میں انشاءاللہ کل قیامت کے دن اٹھیں گے انشاءاللہ. مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کا خصوصی طور پر خیال رکھنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے غریب مسلمان بہن بھائیوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ان کی بھی مدد کرنی چاہیے. اللہ والصائمین والصائمات، روزے رکھنے والے اور روزے رکھنے والیاں، روزے رکھنے والے اور روزے رکھنے والیاں. کریں نا مقابلہ، شانہ بشانہ چلے نا عورتیں کہ جی مرد بھی روزے رکھتے ہیں رمضان کے علاوہ، شعبان میں بھی رکھتے ہیں، رجب میں بھی رکھتے ہیں، ہم بھی رکھیں گی ساتھ، رکھیں نا، کریں مقابلہ، شانہ بشانہ چلیں. اللہ فرمایا روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں. اچھا، جو شخص مہینے میں 3 دن روزے رکھ لے نا، ایام 20 کے روزے، وہ صائمین اور صائمات میں شامل ہو جائے گا. سبحان اللہ، مہینے میں صرف 3 دن ایام 20 کے، 13 14 15 تاریخ چاند کی، 13 14 15 تاریخ کے بندہ روزے رکھتا رہے، صائمین اور صائمات میں شامل ہو جائے گا. اور اللہ کا فضل قیامت کے دن یہ بھی ہو جائے گا، حدیث شریف کے مطابق جو شخص ہر مہینے 3 روزے نفلی روزے رکھتا ہے، یہ رمضان کے علاوہ روزے رکھنے کی بات ہے. صائمین بندہ تب کہلائے گا جب رمضان کے علاوہ بھی روزہ رکھے. تو رمضان کے علاوہ عام مہینوں میں 3 دن ہر مہینے میں روزے رکھتے رہے گا تو وہ صائمین اور صائمات بھی کہلائے گا. اور قیامت کے دن جب وہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو یہ روزے اس کے لیے ایسے ہوں گے گویا اس نے ساری زندگی روزے رکھے ہوں گے. سبحان اللہ، اس کی نیکیوں میں ایسا اضافہ ہوگا. 1 مہینے میں 3 دن روزے رکھے، رب نے پورے مہینے کا ثواب دے دیا. سبحان اللہ، اللہ رکھے 3 دن، ثواب ملا 30 دن. مولا تیری شان ہے، تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے، تیرا رحم ہے مولا. ہم گناہگاروں پر، فقیروں پر، مسکینوں پر، عاجزوں پر ہم کہاں پورا مہینہ پورا سال روزے رکھ سکتے ہیں. 3 رکھتے ہیں مولا، تو وہ بھی پورے سال میں شامل کر لیتا ہے. اللہ مہینے میں 3 رکھتے ہیں، 11 مہینوں میں 33، لیکن اس نے پورے سال کا ثواب دے دیا. سبحان اللہ، وہ ہماری کمزوری جانتا ہے، وہ ہمیں اچھی طرح جانتا ہے. ہم اپنے آپ کو اتنا نہیں جانتے جتنا ہمارا رب ہمیں جانتا ہے. جی ہاں، تو بس جیسے تیسے کر کے جو نیکی ہو سکتی ہے وہ کریں. جی خلوص جتنا ہوگا رب اتنا اچھے طریقے سے قبول فرمائے گا، اتنا اجر و ثواب زیادہ عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی پارسائی کرنے والے مرد اور پارسائی کرنے والی عورتیں. مرد اور عورت کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے ایک ہی طریقہ روا رکھا ہے کہ مرد اور عورت کی دونوں کی آپس میں شادی ہو جائے تو وہ ایک دوسرے کا حق حقوق استعمال کر سکتے ہیں. اس کے سوا نہ مرد کو کہیں جانے کی اجازت ہے، نہ عورت کو کہیں جانے کی اجازت ہے. بس جو مسلمان مرد ڈٹ جائے کہ میری بیوی کے سوا کسی پر میرا کوئی حق نہیں ہے، ڈٹ جائے، رک جائے، اپنے آپ کو روک لے، وہ پارسا کہلاتا ہے. اسی طرح جو عورت اپنے شوہر کے سوا کسی کے سامنے نہ جائے، پردہ بھی کرے اور اپنی عصمت کی حفاظت بھی کرے. یہ ان کے بارے میں فرمایا حافظین حافظات. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان عورت کو اپنی عصمت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. آخری صفت، 10ویں صفت اللہ تعالی نے سب سے آخر میں بیان فرمائی، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والیاں. سبحان اللہ، اللہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیاں. ذاکرین میں انسان اللہ کا ذکر کرنے والوں میں کب شمار ہوگا؟ علماء کرام نے لکھا کہ انسان اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے،
تو ایسا شخص ذاکرین کی صف میں شامل ہو جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے، فرمایا غافلوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسے ہے جیسے میدان جنگ سے بھاگنے والوں میں صرف ایک کھڑا رہنے والا مجاہد۔ اللہ اکبر، سب بھاگے مگر میدان جہاد میں یہ مجاہد ڈٹ کر کھڑا ہے، پیچھے نہیں ہٹا۔ فرمایا اللہ کا ذکر کرنے والا غافلوں میں اس مجاہد کی طرح ہے، سبحان اللہ۔ پھر فرمایا غافلوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسے ہے جیسے اندھیرے گھر میں چراغ ہو، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ پھر فرمایا اللہ کا ذکر کرنے والا ایسے ہے جیسے خشک درخت پہ ہری ٹہنی ہو، سبحان اللہ اللہ۔ ذکر کرنے والے کی بڑی فضیلت ہے، اللہ بہت سے فضائل ہیں ذکر کرنے کے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتے رہا کریں۔ دنیا کے کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں، جو ہی زبان رکے، ذہن ادھر ادھر سے رک جائے، خیالات رکیں، فوراً رب کا ذکر شروع کر دیں، ہیں جی، پھر دنیا کی مصروفیت میں لگ گئے، پھر ختم، پھر شروع کر دیں۔ ہونا تو یہ چاہیے بندہ مومن کے لیے کہ اپنے ہاتھ اور جسم کے اعضاء کام کاج میں لگے ہیں، لیکن بندہ مومن کا دل رب کی یاد میں لگا ہوا ہو، ہیں جی۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں ہاتھ کار ول دل یار ول، ہیں جی، سبحان اللہ۔ ہاتھ کاموں میں مصروف ہو، دل رب کی یاد میں مصروف ہو، اللہ اللہ کی صدا دل سے آتی رہے ہیں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، رب نے فرمایا کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور یاد رکھیے یہ فلاح جس کو تفلحون رب نے فرمایا، یہ ایسی کامیابی ہے جو دنیا کی بھی ہو اور آخرت کی بھی ہو، صرف ایک کامیابی کو فلاح نہیں کہتے۔ تو رب نے فرمایا کثرت سے رب کا ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پتہ چلا کہ جو کثرت سے رب کا ذکر کرے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوگا، ہیں جی، سبحان اللہ۔ یہ سورہ جمعہ میں نا رب کریم نے فرمایا تھا کہ جب آذان ہو تو نماز کے لیے تیاری کرو، نماز پڑھنے آؤ، جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی اپنا ذریعہ معاش رزق میں لگ جاؤ، رزق تلاش کرنے میں۔ اس کے ساتھ ہی رب نے فرمایا چونکہ نماز پڑھی تھی، رب کی یاد تھی، مسجد میں آئے تھے، رب کی یاد تھی، واپس جا کے دنیا کے کام کاج میں مصروف ہوئے تو رب نے ساتھ ہی یاد دلا دیا، میرے بندو مجھے مت بلانا، بلکہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، بلکہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جن کاموں میں تم نے ہاتھ ڈالا ہے ان کاموں میں ساتھ ساتھ دل میں اللہ کا ذکر کرتے رہو، ان کاموں میں اللہ تمہیں کامیابی دے گا، سبحان اللہ۔ رب کو نہیں بلانا، ہاں ایسا نہ ہو وہاں جا کے کاموں میں لگ گئے تو رب کو بھول گئے۔ یہ 10 صفات ذکر کرنے کے بعد میرے اور آپ کے اور تمام دنیا کے رب نے فرمایا اعد اللہ لہم، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ یہ جو 10 صفات آپ نے سنی، فرمایا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے کیا؟ مغفرۃ و اجر عظیما، اللہ نے مغفرت بھی تیار کر رکھی ہے، اجر عظیم بھی تیار کر رکھا ہے، سبحان اللہ۔ ان 10 صفات کے مالک مسلمان مرد اور مسلمان عورت کو اللہ تعالیٰ بخشش سے بھی نوازے گا، اجر عظیم سے بھی نوازے گا۔